میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بیان اور خطبات کیا ہیں؟ بیانات اپنی معلومات کو اور اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر بیان اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی معلومات کو جتلانے کے لیے کیا جائے تو ایسے بیان سے کبر پیدا ہوتا ہے، ایسے بیان سے کبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی منہ بھر کر باتیں کرے اور لفاظی کرے اور اپنے بیان اور اپنی زبان سے اپنی قابلیت کا اظہار کرنا چاہے تو یہ علم کا کبر ہے، اور علم کا کبر جہل کے کبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ علم کا کبر جہل کے کبر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے بیان اور خطبات کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر اس بات کی کڑھن ہو کہ امت اس بات پر آ جائے، بس جس کا دل بیان کے دوران اس کیفیت سے خالی ہو اس کا بیان بے اثر ہے، اس کا بیان بے اثر ہے۔ کیونکہ اگر یہ کیفیت دل کی نہیں ہے تو پھر اس کے بیان کا تعلق اس کی زبان سے ہے، وہ دل سے کچھ نہیں چاہتا، دل سے کچھ نہیں چاہتا۔ اسی لیے دل کا علم اپنے لیے بھی مفید ہے، دوسروں کے لیے بھی مفید ہے۔ لیکن آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بولنے والا آدمی اچھا بیان کر گیا، اس کا تعلق محض کانوں کی عیاشی سے ہے۔ اور سمجھتے تھے جس بیان کے بعد تشکیل نہ ہو، جس بیان کے بعد تشکیل نہ ہو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل پر ڈالا تھا، باعتبار دعوت کے بھی، باعتبار عبادت کے بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے رہتے اور بیان کے درمیان فرماتے آؤ اب نماز پڑھیں، یعنی کہ اتنے بجے بیان ہوگا، اتنے بجے نماز ہوگی، یہ نہیں تھا۔ مسجد اس لیے، مسجد کا تعلیم کا حلقہ نماز سے متصل نہیں رہا، مسجد میں تعلیم کا حلقہ نماز سے متصل نہیں رہا، اس لیے نماز پر جہل اور نماز پر جہل غالب ہے اور احتساب ختم ہے۔ نماز پر جہل غالب ہے اور احتساب ختم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی نماز تعلیم سے متصل نہیں رہی۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جب مسجد کی نمازیں تعلیم سے متصل تھی اور علماء کی مجالس اور علم سے متصل تھی تو نمازوں میں کمال تھا۔ مسائل کے مذاکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی، فضائل کے مذاکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی، اب کھانا کھاتے کھاتے نماز کھڑی ہو جاتی، اور باتیں کرتے کرتے اور دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز کھڑی جاتی ہے۔ تو دکان سے بھاگتے ہیں نماز کے لیے، دکان سے بھاگتے ہیں نماز کے لیے۔ ایسی نماز میں فضائل کے استحضار اور مسائل کے دھیان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بیان، اصل بیان سنت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی گویا آپ کسی بات پر مجمع کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی پست ہو جاتی، کبھی آنکھیں سرخ ہو جاتی، کبھی آپ کے گلے کی رگیں پھول جاتی۔ اس سے کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے، اس کو بیان، اس لیے موضوع بنا کر یا لغت کے اندر سے ایسے الفاظ چھانٹ کر ایک مقولہ تیار کرنا جس سے سننے والوں کو، بیان کرنے والے کی قابلیت کا اور اس کی عربیت کا تاثر پیدا ہو، اس سے کسی کی ذات کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہو سکتا۔